إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فهم سالمون. اور جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ کے دیدار کے لیے سجدے کا کہا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اور ذلت ان کے اوپر ہوگی. اس لیے یدعون الی السجود وهم سالمون، جب وہ دنیا میں تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے. ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، مناجات، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں. وہی ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. وہ شفا دینے والا ہے. میری آپ کی لغزشوں کو، سیئات کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتیں نواز رہا ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے مقبول دعا بھی اس امت کی شفاعت، اس امت کی بلائی کے لیے سنبھال رکھی ہے. میرے انتہائی معزز قابل قدر سامعین گرامی، دنیا و آخرت کے اندر انسان ایک سرمایہ اکٹھا کر رہا ہے. انسان اس دنیا میں ایک کمائی کر رہا ہے اور اسی دنیا کے اندر آخرت کے لیے بھی کچھ کما رہا ہے. اس کمائی سے انسان کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کمائی سے انسان نے اپنے نامہ اعمال میں کن کن نیکیوں کے انبار، پلاٹ، گھر، فلیٹ بنائے ہوں گے، یہ چیز بروز محشر اللہ حکم الحاکمین ہمارے نامہ اعمال میں ظاہر فرمائیں گے. اسی چیز کو بہترین اور اچھا رکھنے کے لیے ہماری اہم ترین گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، جس اللہ نے انتہائی رحم فرماتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں ہمارے گناہوں کے وبال سے بچا رکھا ہے، کہ جس اللہ نے ہماری آپ کی بے تحاشا لا تعداد غلطیوں، کوتاہیوں، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بہترین نعمتیں نوازی ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر ہمارا ایمان ہم میں یہ شوق پیدا کرے، ہماری نیکیاں ہمیں اس بات کے اوپر گامزن رکھیں، اس بات کے اوپر پیوست رکھیں کہ جس اللہ نے ہم پر اتنا رحم اور کرم رکھا ہے، ہمارے دل میں اللہ سے ملاقات کا ایک شوق ہونا چاہیے.
اور اللہ سے ملاقات کے شوق کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اتنا اس کے دیدار کا طلبگار ہوتا ہے۔ زندگیوں کے رشتے، اولاد والدین کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، دوست احباب کے، کبھی کبھار ملاقات میں دیری ہو جائے، کوئی دن، کوئی ایام، کوئی مہینے، ہفتے گزر جائیں تو عموماً ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ کا ملنا، آپ کا دیدار ہمارے لیے محال ہوا ہے۔ اور ایمان والے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے دل، اس کے ایمان اور اس کے یقین کے اندر سب سے پہلا دیدار اللہ احکم الحاکمین کا پیوست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا دیدار، دوسرا تعلق، دوسری ہمراضی انسان کے دل و دماغ اور یقین کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیوست ہونا چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے انسان کی محبت واضح کرتی ہے کہ اس کی محبت کس پیرائے کی ہے، اور وہ محبت انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال سے کتنا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ کے اندر محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے مضبوط محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب میری اور آپ کی عبادات اللہ احکم الحاکمین کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میری زندگی میں خوشی آئے، میری زندگی میں غم آئے، مجھے نعمتیں ملے، مجھ سے نعمتیں لے لی جائیں، مجھے فائدہ ہو، مجھے نقصان ہو، ہر حال میں، ہر رضا میں مجھے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ اللہ سے سب سے بڑی محبت ہے۔ میری زندگی میں آسائش ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، لیکن جب مجھے اللہ نے عرش معلیٰ سے آواز دے کر کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میری دنیا کے سارے کام بھی ہیں، جتنی بھی اہمیت ہے، جتنی بھی فوقیت ہے، میں نے ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کی آواز پر مسجد میں آ کر کہا یہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر مجھے میری نیکیوں کے اوپر، میری اولاد میری ہم سفر ہے، ہماری نیکیوں کے اوپر ہمارا اہل و عیال ہمارا ممد و معاون ہے، ہم اولاد کے ساتھ مل کر، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ مل کر، میاں بیوی کے ساتھ مل کر، والدین کے ساتھ مل کر نیکیاں بڑھاتے ہیں تو یہ میری اور خاندان کی اللہ سے محبت ہے۔ اور جتنا انسان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، جتنی اس کی نیکیوں کے اوپر ہمیشگی ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 554 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے درمیان 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اللہ احکم الحاکمین سب سے زیادہ، سب سے بہترین، خوبصورت، جمیل اور روشن ہے، جب اللہ احکم الحاکمین اپنا دیدار کروائیں گے، جس طرح آج تم زمین پر بیٹھ کر اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور اہم بات یہ فرمائی کہ جس طرح آج یہاں بیٹھ کر تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، اسی طرح ہر محبت کرنے والا جس نے ایمان اور اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوگا،
وہ جی بھر کر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی کے بغیر اللہ کا دیدار کرے. اللہ کا دیدار کتنا اہم ہے. اللہ کے ملاحقین نے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خوابوں کو بھی، ان کے جو خواب ہیں ان کو بھی وحی کا درجہ دیا ہے. سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب آیا. خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھتے ہیں، صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے اپنے اللہ کریم کو دیکھا، میں نے سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ جمیل اللہ کو پایا، میں نے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کو پایا. اللہ کا ملاقمین سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی. اللہ کا ملاقمین پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ کس بات کے اوپر جگڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں. اللہ کا ملاقمین اپنا دست مبارک اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ رکھنے سے مجھے اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر روشنی، سکون اور ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اللہ کے مقرب فرشتے اس وقت کس چیز کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، کس بات کے بارے میں جگڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا، اللہ کے دست مبارک رکھنے کے بعد جب میرے دل اور سینے میں روشنی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس کے بعد مجھے گویا زمین و آسمان کی ہر بات کے بارے میں معلوم پڑ گیا. ہاتھ رکھنے کے بعد میں نے اللہ کے ملاقمین کو بتایا کہ فرشتے دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے ملاقمین کے حوالے سے تکرار کر رہے ہیں. پہلی چیز جو ہے اس میں درجات ہیں. اب درجات کس چیز کے ہیں؟ درجات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن سے انسان کی نیکیوں کو بڑھاوا ہوتا ہے، بڑھوتری ملتی ہے. تھوڑی نیکیاں کرنے سے اللہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. دوسری چیز ہے انسان اچھے طریقے سے بولتا ہے، اہم طریقے سے اخلاق کا پہلو رکھتا ہے، شائستہ گفتگو کرتا ہے. اور تیسری بات اس میں سب سے اہم ہے، انسان چاہے کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کو سلام کرتا ہے. نبی کریم نے فرمایا یہ درجات میں اہم ترین بات ہے. پھر دوسرا پہلو، جب فرشتے دوسری چیز کے بارے میں جگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم ان کے بارے میں بتائیے. آپ نے بتایا اللہ نے 4 وہ اعمال کے ذریعے آگاہی دی کہ جن اعمال کے ذریعے کفارات ان کو کہا جاتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں. وہ 4 چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پیدل مسجد کی طرف آتا ہے، نماز کے لیے جب بھی آتا ہے پیدل آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد بھاگتا باہر کو نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ اپنی مسند پر بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے. کچھ لمحے توقف کے بعد جاتا ہے. تیسرا آپ نے فرمایا وہ فرد ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے. سردی کا موسم ہے، بستر اور لحاف سے نکلا ہے، اللہ نے تیمم کی گنجائش بھی رکھی ہے، چاہتے ہوئے گرم پانی بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. اللہ نے اپنی ملاقات میں، اپنے دیدار میں نبی کریم کو اس کا کفارات میں تیسرا مقام دیا ہے. اور چوتھی بات بتائی ہے کہ جب وہ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، مسجد سے نکلتا نہیں، لیکن اسی نماز کے فوراً بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ کفارات ہیں. اب ان چیزوں کے اوپر ہمیشگی رکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟
ہمیشگی رکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ احکم الحاکمین کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین وہ مالک جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، جہاں پر کفارات اور درجات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر اللہ احکم الحاکمین نے ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دی ہے جو آج میرے اور آپ کے معاشرے سے سب سے زیادہ کم ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں کئی احباب، سلام پھیرتے ہیں تو اسی لمحے گنتی کے سیکنڈ میں 15 20 30 سیکنڈ میں اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں، چاہے ان کو کسی کے اوپر سے پھلانگ کر جانا پڑے، چاہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنا پڑے، وہ گزر جاتے ہیں۔ پھر کئی تعویلیں دیتے ہیں، 2 احباب سجدوں میں گئے ہوئے تھے، ہم ان کے درمیان کندھوں کے رستے سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے آگے سے نہیں گزرے، یہ بہانہ نہیں ہے لیکن ان کے آگے سے گزر کے گئے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے دیدار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بات بتلائی ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ بلائی اور عافیت والا وقت وہ ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسند اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، حمد اور استغفار کرتے رہنا۔ بلکہ صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اسی لمحے روح قبض کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسی لمحے بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی توقف کے۔ اگر کسی جگہ کئی ساتھی ایسے ہیں ہمارے جو اگر اٹھ کر باہر نہیں جاتے، پھر کئی دینی احباب ایسے بھی ہیں، سلام پھرتی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ ہوتا ہے، امام صاحب مڑ کر بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کئی لوگوں نے سنتیں بھی پڑھنی شروع کر رکھی ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے انسان فرض نماز کے بعد اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ ذکر کرے، حاجات و مناجات پیش کرے۔ اور حاجات و مناجات پیش کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے سامنے حاجات و مناجات رکھیں، اس کے علاوہ حاجات و مناجات نہیں ہے۔ انسان نماز میں جو دعا مانگتا ہے وہ بھی اللہ سے حاجات و مناجات ہی ہیں۔ اور نماز کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے دیدار والوں کے لیے سب سے اہم اور مقرب رکھا ہے، اسی لیے کئی صحابہ کرام ہیں، ہم بزرگ یا جوان صحابہ کی طرف نہیں جاتے، ہم چھوٹی عمر کے صحابہ کی طرف جاتے ہیں۔ 18 سال کی عمر ہے، مخاطب کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی۔ نوجوانوں کے اندر واحد صحابی یہ ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جہاں پر کھڑے ہوتے تھے وہاں کانپتے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی المرتضی، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اس سب کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں میں جس اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں مجھے اس سے بڑا ڈر آتا ہے۔ اور آج عمومی طور پر لوگ شکوہ کرتے ہیں جی آپ صاحب جو بھی بات بھول جائے نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں آ جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ ہم نے نماز میں اللہ احکم الحاکمین کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ اپنی راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ 2 بندوں کے درمیان، 2 افراد کے درمیان بات ہو جس کو کوئی تیسرا نہ سنو، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ اور سرگوشی تب ہی ممکن ہے جب میں نے اللہ اکبر کہا مجھے اس کے معنی کا پتا، جب میں نے دعائے استفتاح پڑھی مجھے اس کے معنی کا پتا، جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی مجھے اس کے معنی کا پتا، رکوع سجود میں جو کہا مجھے اس کے معنی کا پتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے احباب یاد رکھیے، جب اللہ سے محبت اور اللہ سے ملاقات کا شوق ذہن میں پیوست ہو تو یاد رکھیے آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے، آپ کی بیماریوں کے لیے سب سے زیادہ راحت اللہ احکم الحاکمین نے نماز کے صرف پہلے حرف میں رکھی ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے،
اللہ اکبر کے کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ دل ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہے میری تکالیف کچھ نہیں، میری بیماری کچھ نہیں، میری پریشانیاں کچھ نہیں، دنیا کا نقصان کچھ نہیں، آزمائش کچھ نہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ساری نماز انسان کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، سجدے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جب ماتھا زمین کے ساتھ ٹیکتا ہے، عزت والی جگہ کو زمین کے برابر لاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ہے جیسے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ میں سجدے میں جاتا ہوں، مجھے کاروبار کا گھاٹا یاد آ جاتا ہے، میں رکوع میں جاتا ہوں، مجھے اولاد کی نافرمانیاں یاد آ جاتی ہیں، میں تشہد میں بیٹھتا ہوں، مجھے لوگوں سے پیسے لینے یاد آ جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کوئی فرد بیٹھا ہو، ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، وہ شخص موبائل میں متوجہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں یا بات سنو یا موبائل استعمال کرو۔ ہمارے سامنے کوئی فرد بیٹھا ہو، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہوں، وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، ہم اس کو اسی وقت ٹوک کر کہتے ہیں لگتا ہے تمہیں میری بات اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر میری آپ کی نماز ہمیں دنیا سے غافل نہیں کرتی، مسجد کے اندر آنے کے بعد ہماری آپ کی دنیاوی مصروفیات میری آپ کی نماز میں حائل ہیں، تو یقینی بات ہے ہمیں اللہ احکم الحاکمین کی سرگوشی پسند نہیں آ رہی۔ محدثین اکرام لکھتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان اور یقین کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، 6 چیزیں اللہ احکم الحاکمین سے اس دعا میں مانگی جاتی ہیں۔ ان ساری 6 چیزوں کے پیچھے آج یہ دنیا بھی ہے اور انہی 6 چیزوں کے پیچھے انسان کی آخرت بھی ہوگی۔ کہتے ہیں جس نے یہ دعا ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لی، اللہ کا الحاکمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کفارات اور درجات کی ان چیزوں پر عمل کر لیا، اپنی نمازوں پر ہمیشگی رکھی، تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا، جب اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، تو وہ اسی طرح ہوگا جیسے اسی لمحے وہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آیا ہو۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی۔ اللہ سے ملاقات کا شوق، یقین اور ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میری اور آپ کی نماز مضبوط اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم نے فرمایا ایمان والا اللہ سے محبت کا شوق رکھتا ہے، جب یہ بات ہوئی وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا ہم موت کی خواہش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ سے ملاقات اور شوق اور یقین ہوتا ہے، وہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کو بشارت دے دیتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس کو راحت دے دیتے ہیں، اور اس کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس سے بہتر میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ اللہ سے حقیقی محبت کرنے والا ساتھی ہے۔ لیکن اگر آج یاد رکھیں آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کے مسائل ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، تو اٹھائیے 29واں پارہ سورہ قلم ہے، اللہ احکم الحاکمین نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جب اللہ محشر کے میدان کے اوپر سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان بے لباس ہوگا، جب اللہ احکم الحاکمین اپنی پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹائیں گے، ایمان والوں کو دیدار کروایا جائے گا، دیدار ہونے کے بعد پہلا اصول اور ضابطہ ہوگا وہ سجدہ شکر اور اطاعت بجا لاتے ہوئے اپنی جبیں کو، اپنے ماتھے کو اسی محشر کے میدان میں سجدہ ریز کریں گے۔
تو جو لوگ ایمان والے رہے، زندگی میں اپنے ماتھے کو سجدہ رزق کرتے رہے، وہ لوگ تو سجدہ کر جائیں گے، لیکن جو لوگ مصروفیات کا بہانہ کرتے رہے فلا یستطیعون، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ محشر کے میدان میں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اللہ کا غصہ ان پر ہوگا، اللہ کی پھٹکار ان پر ہوگی، اللہ کی ذلت ان کے اوپر ہوگی، یہاں تک کہ ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ لیٹ جائیں گے، الٹے لیٹ جائیں گے، لیکن ماتھا محشر کے میدان میں ٹیک نہیں سکیں گے۔ یہی اللہ نے انہی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ڈیل دے دی ہے، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، سرمایہ بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس ڈیل کے بعد بھی یہ مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں فلا یستطیعون، چاہے لاکھ کوشش کر لیں، اللہ کے ملاقات کا جتنا مرضی شوق رکھا ہو، لیکن اگر سجدوں سے غافل رہے تو اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدوں سے غافل لوگوں کو سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری زندگی کی کمائی کے بعد انسان کو پتہ لگے کہ مجھے ایک سجدے جتنی بھی توفیق نہیں ملی تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ کسی جگہ دے دیتے ہیں، چند مہینوں سالوں بعد آپ کو پتہ لگتا ہے اس کا تو کچھ نہیں ہے، آپ صدمہ لیتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ساری زندگی 60 70 80 سال 40 سال گزار کر گئے اور گزارنے کے بعد محشر کا پہلا سجدہ بھی نصیب نہ ہوا تو یاد رکھیے گا یہ بھی سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ایمان اور یقین کے ساتھ سب سے پہلی اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی رکھے۔ نماز وہ کہ جس سے اللہ سے بات کی جا سکے، نماز وہ کہ جس سے اللہ سے سرگوشی کی جا سکے۔ جب سرگوشی ہے تو آپ ہیں اور اللہ ہے، آپ اور اللہ کے درمیان جب کوئی نہیں، میری آپ کی سرگوشی اہم ہے، تو یاد رکھیے ہمارا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہے، اور یہی تعلق گہرا ہے جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے اہم ہے۔ ہم نے اللہ سے اس سرگوشی کے تعلق میں خلل پیدا کیا ہے، ہم نے اپنے کاموں کو درمیان میں لایا ہے۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں رکوع میں ہمیں بھی نہیں پتا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد میں کیا دعائیں مانگ رہے ہیں نہیں پتا، حافظ صاحب نے قاری صاحب نے اسکول میں مسجد میں مدرسے میں پڑھا دی، ہم نے پڑھ لی، لیکن ہم عربی زبان میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ اللہ سے سرگوشی کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ آج سے ابھی سے پہلی اور اولین فرصت میں نماز میں جو جو بھی پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کو جانیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اللہ کے الحاکمین کے سامنے نماز ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جواب دیا ہے، رحمت دی ہے۔ ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک دعا کے اوپر آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ میں جو جو اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ سن بھی رہے ہیں، رسپانس بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کا رسپانس ملنے لگ جائے تو یقین مانیے محبت اور یقین اور ملاقات کی جو پہلی سیڑھی ہے نماز، آپ اس میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں شوق ملاقات عبادات کے ذریعے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے پیچھے تقریباً 2 ماہ کے اندر ایک موضوع بیان کیا تھا، گھر میں سکون اور امن ممکن لیکن کیسے۔
اس کے حوالے سے 3 سوالات موجود ہیں. ہم کچھ آج کچھ آئندہ نشست میں جواب دیں گے. پہلا سوال ہے کہ آپ نے خطبہ میں کہا تھا کہ 4 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ رحمان. اور ایک نشست میں آپ نے سورہ رحمان کی سرگاہ سورہ حجرات کہا تھا. معزز احباب گرامی قدر، سورہ رحمان آج کے اس معاشرے میں 6-7 سال کے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندے کو ترجمے کے ساتھ یاد ہونا بڑا اہم ہے. میں جو اس معاشرے میں یا جو علماء کرام دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی چیز آج جو عیب پایا جاتا ہے نا، وہ ناشکری کا ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن بندے کی زبان سے ناشکری ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب سب کچھ ہے مگر یہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے جی انج ہو جائے. جب انسان سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کے ملاقین بار بار کہتا ہے یہ میری نعمتیں ہیں، میں نے دی ہیں، کتنا کچھ اٹھلاؤ گے. اللہ خود مخاطب ہے، 30-32 دفعہ ہے جس میں صرف اللہ یہ کہہ رہے ہیں میری نعمتوں کو کیسے کیسے جھٹلاؤ گے، کیوں جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس لیے ناشکری کے پہلو کو ختم کرنے کے لیے سورہ رحمان کو با ترجمہ پڑھنا اور یاد رکھنا لازمی ہے. سورہ حجرات بھی اہم ہے. معاشرتی اصول، معاشرے، گھرانے، خاندان اور معاشرے کے لیے سب سے اہم سورہ حجرات ہے. یہ دونوں صورتیں اہم ہیں. ایک اعلان ہے، 15 شعبان سے بی بلاک میں ہاؤس نمبر 46 میں خواتین کے لیے دورہ قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اپنی خواتین کی مصروفیات میں سے کچھ وقت ان کو دیں. یہ 12, 14, 16, 18 گھنٹے گھر کے کاموں میں مصروف رکھ دینا کوئی کام نہیں ہے. بڑی بات ہے آدھا پونا گھنٹہ دورہ قرآن کے لیے نکلتا نہیں ہے. مارکیٹ میں بھیج دیں تو صبح 12 بجے کے شام کو 6 بجے واپس آ جاتے ہیں. اپنے گھر کو مضبوط اور اچھا بنانے کے لیے اہم ہے کہ اپنے خواتین کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آگاہ کرے. ممکن حد تک وقت نکلوائیں اور وہاں پر اپنی خواتین کو بھیجیں. اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہمارے یہاں ایک تہوار لوگ مناتے ہیں شب بارات کا. اس بات سے قطع نظر کہ اس کا کیا کنسپٹ ہے، کیا تاریخ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے آپ کے بچے ایک برا کام کرتے ہیں. اور وہ برا کام یہ ہے کہ بازار سے کم قیمت میں 20, 30, 50, 100 روپے میں پٹاخے مل جاتے ہیں. آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں، وہ پٹاخے لیتے ہیں اور ساری گلیوں میں گھومتے پھرتے پٹاخے بجاتے پھرتے ہیں. بتائیں کیا یہ کوئی عبادت والا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نیکی والا عمل ہو سکتا ہے؟ ان کانوں سے سنا ہوا ہے، ان کانوں سے ادیڑ عمر بزرگوں کو سنا ہوا ہے، ان لوگوں کو سنا ہوا ہے جب پٹاخے کی آواز سنتے ہیں اتنی سخت بددعا دیتے ہیں کہ اللہ کی بنا ہے. مجبوری ہے. بیمار افراد ہیں. کرنے والے کون ہیں؟ میرے آپ کے معاشرے کے بچے ہیں. ہم آپ اس معاشرے میں ہیں، جس کام سے روکنا چاہیں اپنی اولاد کو روک سکتے ہیں. کم از کم آپ تو اس ٹاؤن میں رہتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اس ٹاؤن کے اندر کم از کم یہ پٹاخوں والا سسٹم نہیں چلنے دینا. اپنے بچوں کو پکڑ کر روک سکتے ہیں. اور اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. اس لیے احباب یہ ہمسائیگی کا اصول ہے. اگر پٹاخوں کی آواز سے میرا بچہ پٹاخے بجا رہا ہے، پھوڑ رہا ہے اور میرے ساتھ نام شاید تکلیف میں ہے، تو نبی کریم کے سامنے جب ایک خاتون کے بارے میں لایا گیا کہ اللہ کے رسول نمازاں بھی پوری ہیں، روزے بھی پورے، صدقات خیرات سب کچھ، نیکیاں بے باک، نیکیاں اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جس کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے نا وہ خوش نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جا سکے گی. یہ ہمسائیگی کا سب سے اہم اصول ہے. محنت کریں، کوشش کریں. آپ دوسرے احباب کو کہیں، دوسرے ساتھیوں کو کہیں اور اس چیز کو روکیں. یہ بہت بری اور بد عادت ہے اور یہ دن بدن ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے بچے چند لمحے، چند سیکنڈ کی تفریح کے لیے وہ پٹاخہ پھوڑ کر اور بھاگ جاتے ہیں. ان کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں، ان کو بٹھائیں. بچے کو بٹھا کر پیار سے سمجھائیں. اللہ کا ملاقین آپ کے لیے تمام معاملات کو آسان فرما دے گا. اللہ کریم سے دعا فرمائیں. اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما. میرے خالق و مالک، رازق و داتا، اللہ بے انتہا گناہ ہیں. اللہ تیری نعمتوں کی ناشکری بھی بے تحاشا ہے. اللہ
فرائض بھی پورے نہیں ہیں، نوافل سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ ان سب غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے عاجز ہیں، آپ کے سامنے دعا گو ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، دائمہ و مستمرہ صحت عطا فرما۔ میرے مالک جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم یہ موسموں کے رد بدل سے اللہ غافل ہیں، اللہ یہ حکمتیں آپ کے پاس ہیں۔ اللہ بارش کی کمی محسوس ہوتی ہے، اللہ بیماریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اللہ آپ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ گناہوں کو اللہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ ان گناہوں کی توبہ قبول کرتے ہوئے اللہ ہمیں بہترین بارش عطا فرما، اللہ ہمیں بہترین سیرابی عطا فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کی آفت اور طوفان سے محفوظ فرما، ہر قسم کے سیلاب سے محفوظ فرما۔ اللہ رحمت اور عافیت والی بارش کا سوال کرتے ہیں، اللہ رحمت اور عافیت والی بارش عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ والدین کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، اللہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ میاں بیوی کے رشتے میں پیار محبت امن بڑھا، اللہ ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شیطانوں کے شرور سے محفوظ فرما، اللہ لوگوں کی بد نظریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ حسد جیسی بری عادت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم حسد جیسی عادت سے محفوظ فرما، اللہ چغلی غیبت جیسے کبھی ترین گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر لمحہ ہمیں آپ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا بنا دیجئے۔ اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما، اللہ ہمیں اخلاق والا بنا، اللہ شائستہ گفتگو کرنے والا بنا، اللہ محبتیں پھیلانے والا بنا، محبتیں کرنے والا بنا۔ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجت المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔